ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ فرمائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تجھے نیکی اندر سے خوش کرے اور گناہ غمگین کرے فرمایا کہ جان لے کہ تو مومن ہے. ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا جائے تاکہ امت کو ایمان کی تعلیم صفات ایمانیہ سے دی جائے. امت کو ایمان کی تعلیم دو ایمانی صفات سے. امت کو ایمان کی تعلیم دو ایمانی صفات سے کہ ایمانی صفات کیا ہیں، ایمان کی علامتیں کیا ہیں. ایک جماعت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 7 آدمیوں کی جماعت. آپ نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ ایمان والے ہیں. فرمایا ما انتم، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان سنتوں کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا. اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ظاہر کو مت دیکھو، خبر نہیں کس کا دل کیسا ہے، دل کے حال کی تو ہمیں خبر نہیں. دیکھو میری بات دھیان سے سننا. دلوں میں ایمان کے وجود کی علامت، دلوں میں ایمان کے وجود کی علامت اتباع سنت ہے. جو آدمی سر سے لے کر پیر تک سنتوں کے ساتھ مزین ہو یہ اس کے دل میں ایمان کے ہونے کی علامت ہے. توجہ سے بات سننا بہت. جو شخص سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے مزین ہو یہ اس کے دل میں ایمان ہونے کی علامت ہے. لیکن آج کل عام طور سے مسلمانوں میں یہ ایک غلطی عام ہو گئی کہ بھئی ظاہر کو مت دیکھو کسی کے، کیونکہ ایمان تو دل کی چیز ہے، وہ کسی کو نظر آ نہیں سکتا. وہ خود ہی مطمئن ہے کہ اگر میں ظاہری طور پر اتباع سنت پر نہیں ہوں تو کیا بات ہے، ایمان کی جگہ تو دل ہے. توجہ سننا بات. نہیں، دلوں میں ایمان کے وجود کا تقاضا ہے. یہ دلوں میں ایمان کے وجود کا یہ تقاضا ہے، دلوں میں ایمان کے وجود کا یہ تقاضا ہے کہ سنتیں اس کے ہر عمل سے ظاہر ہوں، سنت اس کے عمل سے ظاہر ہوں. یہ دلوں میں ایمان کے وجود کا تقاضا ہے. اور سے بات سننا. ایک کافر جس کا پیچھا ایک صحابی نے کیا، میری بات بہت جا کے سننی پڑے گی. ایک کافر جس کا پیچھا ایک صحابی نے کیا، حالانکہ اس کافر پر کہیں سے کہیں تک بھی کوئی اسلام کی علامت نہیں تھی، ایمان کی کوئی علامت. کافر ہے، یہ تلوار لے کر دوڑے اس کے پیچھے. جب یہ دیکھا کہ اب تو قتل کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں بچ نہیں سکتا، اور تلوار سر پر آ گئی، تو اس کافر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحابی نے خیال کیا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا. میری بات بہت توجہ سننا. میں اس واقعے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے صحابی کو بہت ملامت کی کہ تم نے اسے کیسے قتل کر دیا، اسے کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اس کو کیسے قتل کر دیا، اس کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کہ جی وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. فرمایا آپ نے تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھا کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے کلمہ یا وہ سچے دل سے پڑھ رہا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کہنا کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، یہ تو اس کافر کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں ایمان تھا، لیکن اس کے جسم پر ظاہری کوئی علامت ایمان کے نظر نہیں آ رہی تھی. یہ تو ایک عام سے عام آدمی، ایک ایسا شخص جو کفر پر ہے، اس کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس جسم پر اسلام کی کوئی علامت نہیں تھی. آپ نے یہ فرمایا صحابی سے تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، حالانکہ تم نہیں جانتے کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے
دل سے پڑھا ہے یا اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے؟ جان بچانے کے لیے پڑھا ہے یا مسلمان ہونے کے لیے پڑھا ہے؟ تم نے کیسا قدر کر دیا؟ لیکن ایسا مسلمان جو اسلام میں پیدا ہوا، اسلام میں آنکھ کھولی، اسلام میں شعور پایا، وہ یہ کہے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ظاہر کا کیا تعلق ایمان سے؟ ظاہر سے کیا تعلق ایمان کا؟ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ نہ کہو کہ ایمان نہیں، ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ یہ بات کسی ایسے کے بارے میں سوچی جا سکتی ہے کہ جو ابھی کفر پر تھا، تلوار دے کر کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن مسلمان یہ کہے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ظاہر کیا دیکھنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 آدمیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ ان 7 کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے، کہیں سے؟ روایت میں ہے کہ آپ نے ہمارے حلیے کو دیکھا، ہماری بات کرنے کا انداز، ہمارا حلیہ، ہمارا ظاہر دیکھا۔ دل کے حال پر تو کوئی مطلع ہو نہیں سکتا، دل کے حال کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہا جاوے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، دل کے حال کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ ایمان تو اسلام کی اطاعت کی شکل میں نظر آئے گا۔ تو آپ نے دیکھتے سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، دل سے کسی برائی کو برائی سمجھنا، دل سے کسی برائی کو برا سمجھنا، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ مومن منکر کو اپنے دل سے دعا کی قوت استعمال کر کے منکر کو ختم کرائے۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ منکر کو دعا کے ذریعے ختم کرائے۔ اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ نہیں چلا سکتا تو اپنے دل سے منکر کو بدلے۔ منکر کو دل سے بدلنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ منکر کو دل سے بدلے۔ دل سے کیسے بدلے؟ کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کے ماحول کو ختم کرائے۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ ہم غور کریں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں کون سا لمحہ، کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم سارے عالم سے ہونے والے منکرات کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کے ختم کرانے کی کوشش کرتے ہوں، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ منکر کو دل سے نہیں بدلتا تو روایت میں ہے کہ پھر اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے۔ میری بات تو غور کرنا، میں اور آپ سوچیں کہ 24 گھنٹے میں سے کون سا وقت ہم پر ایسا گزرتا ہے، کون سا لمحہ، کون سا منٹ جس میں ہم کسی منکر کو دیکھ کر دل سے روتے ہوں کہ اے اللہ، زبان میں کھول نہیں سکتا ایسا منکر کا ماحول، یا میں ہاتھ سے اس کو بدل نہیں سکتا، یعنی قوت سے اور عہدے سے یا کسی طاقت سے، وہ میرے پاس نہیں، زبان میں کھول نہیں سکتا۔ اب آخری درجہ جہاد کا، وہ دل سے منکر کو بدلنا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جہاد 3 قسم کا ہے، جہاد 3 قسم کا ہے، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ 3 قسم کا ہے جہاد۔ اعلیٰ جہاد جہاد بالید ہے، ہاتھ سے جہاد، یہ طاقت نہ ہو تو پھر درمیانہ درجہ زبان سے جہاد کا ہے۔ زبان سے جہاد یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کو اتنے معروفات بتلاؤ کہ ان کے دل سے ان کے معروفات انہیں منکرات سے روک دیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سب سے آخری درجہ جہاد کا اور سب سے کمتر درجہ ایمان کا وہ یہ ہے کہ تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کو ختم کرایا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ ہم اجتماعی طور پر مسلمانی زمانے میں ایمان سے کتنا غافل ہے،
ایمان سے کتنا غافل، سوچو تو صحیح. اس کیفیت کے نہ ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی کیا ضرورت ہے، ایمان والے تو ہیں ہی ہم. جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر یہ منکر کو اپنے دل سے نہیں بدلتا تو پھر اس کے دل میں اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ باقی نہیں ہے. کہ اگر یہ منکر کو اپنے دل سے نہیں بدلتا تو پھر اس کے دل میں اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ باقی نہیں ہے.